ایک آدمی تھا، چلا جا رہا تھا، پہاڑ کے نیچے چلا جا رہا تھا، بہت اونچا پہاڑ تھا، اچانک آواز آئی رک جاؤ، تو وہ فوراً رک گیا، تو بہت بڑا پتھر اس جگہ گرا جہاں سے وہ گزرنے والا تھا، جان بچ گئی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے جان بچائی۔ کچھ دنوں کے بعد روڈ پر چلا جا رہا تھا، اچانک پھر آواز سنائی دی کہ رک جاؤ، یہ دوبارہ رک گیا، تو ایک کار وہاں سے گزری، ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے اس کا بچا۔ تو اس نے کہا کہ اللہ مجھ پر بڑا مہربان ہے، بھائی پہلے بھی ایک بار اسی طرح پہاڑ کے نیچے میری جان بچی، آج بھی میری جان بچی، کون ہے مجھے بچانے والا؟ تو آواز آئی اللہ کی طرف سے رحمت کا فرشتہ ہوں جو تیری حفاظت کے لیے متعین کیا گیا۔ تو یہ آدمی اپنی بیوی سے بڑا پریشان تھا، بڑا پریشان تھا۔ اس نے کہا کہ جب میں اپنی شادی کے لیے گیا تو اس وقت تم کہاں تھے؟ اس مصیبت سے مجھے کیوں نہیں بچایا؟ مصیبت ہی سمجھتے ہیں بیوی کو۔ تو اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی سے نکاح کے لیے گیا، اس وقت اس مصیبت سے تم نے کیوں نہیں بچایا؟ تو غیب سے آواز آئی اس وقت بھی بچایا تھا، رکنے کو کہا تھا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ڈی جے کی آواز میں ہماری آواز نہیں آئی۔ ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وہدانا بالکتاب المبین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد بن عبداللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، صدق الله العلي العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما یخشی اللہ من عباده العلماء، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بزرگان محترم، عزیز دوستو اور ساتھیو، آج کا زمانہ یہ وہ زمانہ ہے جس میں فتنوں کی بھرمار ہے۔ ایک فتنہ ختم نہیں ہوتا دوسرا شروع ہو جاتا ہے، دوسرا ختم نہیں ہوتا تیسرا شروع ہو جاتا ہے، اور اب تو سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ کس پر بات کی جائے، کسے چھوڑا جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان فتنوں کے متعلق بہت پہلے ارشاد فرما دیا تھا۔ آج جو فتنے سر اٹھا رہے ہیں ان میں ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ عوام علماء کرام سے دور ہو رہی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، سارا ڈاٹا، سارے مسائل، سارا قرآن، تمام حدیثیں اور سارا فقہ، مسئلے مسائل سب کچھ انٹرنیٹ پر مل جاتے ہیں، تو اب ہمیں علماء کی کیا ضرورت ہے؟ 80 نہیں 90% لوگوں کے ذہن میں بلکہ عملی طور پر یہ بات ہمارے یہاں آ چکی ہے کہ جو بھی مسئلہ ہو، جو بھی بات ہو، اپنا موبائل کھولا اور ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا قرآن اور حدیث میں اس سلسلے میں کیا کہا گیا ہے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ کوئی ایسی بات جو عام ہو، کوئی ایسا مسئلہ جو بہت عام ہو ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن تمام مسائل کا حل انٹرنیٹ سے نہیں کیا جا سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ مسئلے کی نوعیت جو ہوتی ہے وہ یہ کہ آدمی کی عمر کیا ہے، اس کا گھر اور معاشرہ کیا ہے، زمانہ کیسا ہے، اس کی آمدنی کیا ہے اور اس کا ماحول کیا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھ کر بتایا جاتا ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کا مسئلہ نیٹ پر مل جائے گا تو اس سے کام نہیں چلے گا۔ علماء کی ضرورت ہر حال میں ہونی چاہیے، علماء کو لازم ہر حال میں رکھنا چاہیے، ان سے دوری دنیا اور آخرت کی تباہی کا باعث ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے
اسی لیے ارشاد فرمایا کہ اچھی اور بری صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے بھٹی اور عطر فروش، یعنی ایک آدمی لوہار ہے، جب وہ لوہے کو گرم کرتا ہے، تپاتا ہے، تو اس میں سے چنگاریاں اٹھتی ہیں، دھواں اٹھتا ہے، گرد و غبار اٹھتا ہے، اور اس کے پاس بیٹھنے والے کے کپڑے کالے ہو جاتے ہیں۔ اور اچھی صحبت کی مثال ایسی ہے کہ جیسے عطر بیچنے والا، کہ اس کے پاس آدمی بیٹھتا ہے تو یا تو عطر خریدتا ہے یا وہ ہدیے میں دے دیتا ہے، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو کم سے کم اتنا تو ہوتا ہے کہ آدمی اس کے پاس جب بیٹھ کر اٹھتا ہے تو وہ خوشبو سے مہکا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت اچھی مثال نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ اچھی صحبت کہاں ملتی ہے؟ بڑوں کے پاس ملتی ہے، دیندار لوگوں کے پاس ملتی ہے، بزرگوں کے پاس ملتی ہے، اور علماء کے پاس ملتی ہے۔ جو لوگ علماء سے، بزرگوں سے اور دیندار لوگوں سے دور ہوتے ہیں تو پھر دنیا اور آخرت میں ان کا خسارہ یقینی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، عالم بنو یا طالب علم بنو یا علماء کو سننے والے بنو یا علم اور علماء سے محبت کرنے والے بنو، 5 نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اللہ، کتنی اچھی بات ارشاد فرمائی، کتنی اچھی بات ارشاد فرمائی۔ آج کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا ہر چیز کا ایک اسپیشلسٹ موجود ہوتا ہے، ہر چیز میں۔ ایک بلڈنگ بنائی جاتی ہے تو 10-20 اسپیشلسٹ انجینئرز کو بلایا جاتا ہے۔ کوئی کمپنی کھڑی کی جاتی ہے تو اس میں مختلف لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ یہ فلاں چیز کے ماہر ہیں۔ ڈاکٹروں کے پاس چلے جائیں تو دماغ کا ڈاکٹر الگ ہے، دل کا ڈاکٹر الگ ہے، گردوں کا ڈاکٹر الگ ہے، ہڈیوں کا ڈاکٹر الگ ہے، اسکین اور جلد کا ڈاکٹر الگ ہے، چہرے کا ڈاکٹر الگ ہے، آنکھ کا الگ ہے، دانت کا الگ ہے، سب الگ الگ ڈاکٹر ہیں اور سب ماہر سب دے جاتے ہیں۔ لیکن معاملہ جب دنیا کا آتا ہے، اپنی ذات کا آتا ہے، تو ہم ماہر آدمی کو پکڑتے ہیں، اسپیشلسٹ کی طرف جاتے ہیں۔ اگر کسی ڈاکٹر سے کوئی غلطی ہو بھی جائے اور اس کی دوا سے فائدہ نہ ہو تو ہم اسے چھوڑ کر دوسرے ڈاکٹر کو پکڑ لیتے ہیں، لیکن اس کو کچھ نہیں کہتے۔ اس سے یہ بھی نہیں کہتے بھئی آپ نے جو فیس ہم سے لی تھی وہ واپس کر دیں، اس کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ لیکن ایک عالم سے کوئی بات پوچھی جائے تو اس پر عمل کرنے کے بجائے 50% بلکہ اور زیادہ اس وقت ماحول یہ ہے کہ دوسرے عالم کے پاس جا کر پہلے عالم کا امتحان لیتے ہیں کہ وہ بھی یہی مسئلہ بتاتا ہے یا نہیں۔ یہ چیز جائز نہیں، درست نہیں، ایمان کو، دنیا کو، آخرت کو خراب کرنے والی ہے۔ علماء کا امتحان نہیں لیا جا سکتا۔ اگر علماء نے کوئی چیز بتائی ہے، آپ عمل کرنا چاہتے ہیں کریں، نہیں کرنا چاہتے تو آپ کا معاملہ ہے، اللہ کا معاملہ ہے، لیکن اس معاملے میں امتحان لے کر کسی عالم کو نشانہ بنانا جائز نہیں ہے۔ ایک عالم کی بات پسند نہیں تو دوسرے عالم سے پوچھ لو اور عمل کر لو، بات ختم ہے۔ لیکن ان کو برا بھلا کہنا، نشانہ بنانا اور نہ جانے کیا کیا کہنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ ایک ڈاکٹر ایک ہی مرض کی ایک دوا لکھتا ہے، دوسرا ڈاکٹر اسی مرض کی دوسری دوا لکھتا ہے، ہمیں اعتراض نہیں ہوتا۔ عالم بھی جو مسئلہ بیان کرتا ہے، جو بات بیان کرتا ہے، اپنے علم کے مطابق، اپنی فہم کے مطابق، اس کے حالات کو وہ جتنا جانتا ہے اس حساب سے مسئلہ بیان کرتا ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں دیتا۔ اور یہ آج بڑا فتنہ بنتا جا رہا ہے کہ علماء کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آپ رات دن دیکھتے ہوں گے ٹی وی پر بھی، سوشل میڈیا پر بھی، اخبارات میں بھی اور عام محافل میں بھی کہ علماء کو برا کہا جاتا ہے، علماء کو نشانہ بنایا جاتا ہے، حالانکہ یہ چیز قطعاً غیر اسلامی ہے، اس کی اجازت بالکل نہیں دی جا سکتی۔ علماء کو برا کہنا یا علماء کی خامیاں تلاش کرنا یا پھر ان کو ٹارگٹ کرنا اسلام میں جائز نہیں۔ حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ اگر کوئی
شخص کسی عالم کو گالی دیتا ہے یا برا بھلا کہتا ہے یا اس کی خامیاں تلاش کرتا ہے، اس کی قبر کھود کر دیکھ لو، قبلے سے اس کا رخ پھرا ہوا ملے گا۔ اللہ کتنی وعید ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہمیں کسی عالم کی بات پسند نہیں آئی تو عمل تو نہیں کریں گے جو مسئلہ ہے، بلکہ اس کی برائی کریں گے۔ ہم مسئلے مسائل بھی علماء سے جو باتیں سنتے ہیں وہ بھی قرآن اور حدیث کی تشریح اور اس کی تفسیر بھی وہ سننا چاہتے ہیں جو اپنے دل کی پسند کے ساتھ ہو۔ اگر کوئی ایسی بات عالم کہتے ہیں جو شریعت کے بالکل موافق ہو لیکن مزاج کے خلاف ہو تو ہم اسے سننا پسند نہیں کرتے۔ یہ چیز درست نہیں ہے، اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ علماء کے پاس بیٹھنے سے بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ حضرت ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ علماء کے پاس بیٹھنے، ان کی صحبت اختیار کرنے سے کم 7 فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ جو وقت علماء کی صحبت میں گزرتا ہے اللہ رب العزت کے یہاں وہ عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو صحبت اختیار کرتا ہے اسے دینی علم حاصل ہوتا ہے اور دینی علم کا ذخیرہ اس کے پاس ہونے لگتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور گناہوں سے وہ بچنے لگتا ہے۔ اور پھر پانچواں فائدہ یہ ہے کہ نیکی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اور گناہوں سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ اور چھٹا فائدہ یہ ہے کہ روز محشر کم سے کم نبی کریم علیہ السلام کی نہ صحیح لیکن علماء کی شفاعت اس کو ضرور میسر ہوگی جیسا کہ احادیث میں ہے۔ اور ساتواں فائدہ یہ ہے کہ علماء کی زیارت کا اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، جیسا کہ احادیث میں آتا ہے عالم کی زیارت نبی کی زیارت، عالم سے مسافہ نبی سے مسافہ۔ اور بعض جگہ تو احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ علماء کی زیارت یعنی کسی عالم کی زیارت کر لی تو اس کا اجر ایسا ہے جیسے 1 سال تک نفلی عبادات میں مشغول رہا ہو۔ اللہ دنیاوی فائدہ بھی، دینی فائدہ بھی، آخرت کا فائدہ بھی۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ علماء کی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے اور علماء سے دوری اختیار نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ جو علماء سے دور ہو جائیں گے ان کا ایمان بھی کمزور ہو جائے گا اور دنیا آخرت میں ان کے لیے تباہی ہے۔ اس لیے کہ فتنوں کا شکار وہی لوگ ہوں گے جن کا ایمان کمزور ہوگا، اور علماء کی صحبت ایمان اگر کمزور ہے تو مضبوط بنا دیتی ہے۔ علماء کی صحبت برائیوں کو روکتی ہے اور نیکی کی ترغیب دلاتی ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جگر مراد آبادی ایک مرتبہ حضرت تھانوی کی خانقاہ پہنچے۔ حضرت کی خانقاہ میں پہنچے تو حضرت نے بڑا اکرام کیا، بٹھایا۔ بڑے شاعر اپنے وقت کے کسی بڑے عہدے پر فائز تھے، تو حضرت نے ان کو ٹھہرایا تو انہوں نے جاتے ہی سب سے پہلی شرط رکھ دی کہ حضرت میں شرابی ہوں اور میں آپ کی زیارت کو تو آیا ہوں لیکن یہ بات آپ سمجھ لیں کہ میں شراب نہیں چھوڑوں گا چاہے آپ کے پاس مجھے جگہ ملے یا نہ ملے، یعنی آپ رکھنا چاہیں رکھیں، نہ رکھنا چاہیں نہ رکھیں، شراب نہیں چھوڑوں گا۔ تو حضرت نے کہا کہ بھئی آپ مہمان ہیں اور مہمان کو کسی چیز سے منع نہیں کیا جا سکتا، میں آپ کو یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ پی لیں، آپ کا عمل ہے، لیکن یہ ہے کہ خانقاہ میں تو پینے کا ماحول نہیں ہو سکتا، یہاں مسجد بھی ہے اور درسگاہ بھی ہے، خانقاہ بھی ہے، تو یہاں ٹھیک نہیں، آپ ایسا کریں میرے گھر پر رہ جائیں۔ تو حضرت نے اپنے گھر پر رکھ لیا۔ جب دسترخوان پر بیٹھے تو دسترخوان پر بیٹھ کر ابھی کھانا شروع نہیں کیا، صرف تھوڑی دیر کی صحبت ملی تو جگر مراد آبادی نے کہا کہ حضرت اس صحبت کا دل پر اثر یہ ہو رہا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ اب میں شراب نہ پیوں۔ حضرت نے کہا کہ بھئی بہت اچھی بات،
چند لمحوں میں دل کی کایا پلٹ گئی اور حضرت کے پاس پھر جگر مراد آبادی 3 دن رہے۔ 3 دن کے بعد جب چلنے لگے تو حضرت سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا کہ حضرت آپ میرے حق میں 3 دعا فرما دیں۔ کیا دعائیں ہیں؟ جگر مراد آبادی نے کہا ایک دعا تو یہ ہے کہ میں پینا چھوڑ دوں، اور دوسری دعا یہ ہے کہ میں داڑھی رکھ لوں، باشرا ہو جاؤں، اور تیسری دعا یہ ہے کہ خاتمہ بالخیر ہو۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھائے اور تینوں دعا فرمائی، اللہ نے ایسی قبول فرمائی کہ یہ تینوں چیز اللہ رب العزت نے جگر مراد آبادی کو عطا فرما دی۔ خانقاہ سے واپسی سے پہلے ہی قسم کھا لی کہ اب نہیں پیوں گا، اور پھر باشرا بھی ہو گئے، نمازی ہو گئے، تہجد گزار ہو گئے، اور خاتمہ بالخیر ہوا۔ اللہ اکبر۔ علماء کی صحبت بہت کچھ عطا کر دیتی ہے اور بہت ساری برائیوں سے روک دیتی ہے۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، وہی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے آ کر کہا کہ امیر المومنین میرا شوہر بڑا نیک ہے۔ تو آپ نے فرمایا بھی بہت اچھی بات ہے۔ تو اس نے کہا کہ امیر المومنین میرا شوہر دوسرے لوگوں سے زیادہ ہی نیک ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات میں نوافل میں مشغول ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر نے دعا دی اور فرمایا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اللہ تیرے شوہر جیسا سب کو بنا دے۔ تو وہ عورت کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن کہہ نہیں سکی اور اٹھ کر چل دی۔ تو برابر میں جو صحابہ میں بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں، کعب بن سوار رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین آپ نہیں سمجھے، آپ اس عورت کی بات نہیں سمجھے، یہ اپنے شوہر کی تعریف نہیں کر رہی تھی بلکہ برائی کر رہی تھی۔ حضرت عمر نے کہا کہ بھئی برائی کہاں اس نے کی ہے؟ تو حضرت کعب بن سوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین اس نے کہا ہے کہ دن میں روزہ رکھتا ہے، رات میں نوافل پڑھتا ہے، میرا حق ادا نہیں کرتا، وہ شکایت کرنے آئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو بلایا اور تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ شکایت کرنے آئی تھی۔ تو آپ نے اس کے شوہر کو بھی بلایا اور پھر حضرت کعب بن سوار سے کہا کہ تم نے اس کا مسئلہ سمجھا ہے، تم ہی اس کو جواب دو اور اس کا مسئلہ حل کرو۔ تو انہوں نے کہا امیر المومنین تو آپ ہیں، میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ کہا کہ نہیں، تم نے اس کا مسئلہ سمجھ لیا، تم ہی اس کو جواب دو۔ تو حضرت کعب بن سوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ اگر آدمی کی 4 بیویاں ہوں تو چوتھے دن اس کا نمبر آتا ہے، لہٰذا 4 دن کے بعد یعنی 3 دن کے بعد چوتھے دن تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ، اس کا حق ادا کرو، اور 3 دن اپنی عبادات میں مشغول رہو۔ تو وہ عورت بھی خوش ہو کر چلی گئی اور حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ تمہارا فیصلہ بھی بڑا عجیب تھا۔ بعد میں حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے کہ کعب بن سوار نے اپنے علم کی وجہ سے مجھے بچا لیا۔ اللہ جلیل القدر صحابی حضرت عمر فاروق، جن کو اللہ کے نبی نے دنیا میں بے شمار بشارتیں عطا فرمائی اور آپ کو اپنا بایاں ہاتھ قرار دیا، اور امیر المومنین ہیں، ایسی حالت میں آپ اقرار کر رہے ہیں کہ کعب بن سوار کے علم کی وجہ سے میں بچ گیا۔ علم کسی کے پاس بھی ہو، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، لیکن وہ دنیا اور آخرت کو سنوارنے والا ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ عالم جو بے عمل ہو، خود عمل نہ کرتا ہو، اس سے اس لیے نہ بھاگو کہ وہ بے عمل ہے، بلکہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے پارس کی پتھری۔ اگر کوئی عالم عمل نہیں کرتا اپنے علم پر تو اس کو جھٹلایا اور دھتکارا نہیں جا سکتا۔ اس کی مثال پارس کے پتھری کی طرح ہے کہ وہ اپنے علم کے نور سے خود فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے، لیکن اس میں جو جوہر ہے اگر کوئی لوہا اس سے رگڑ کھا جائے، مس ہو جائے، مل جائے تو وہ سونا بن جاتا ہے۔ کسی عالم کے پاس اگر چلے جائیں تو اس کی صحبت سے، اس کے علم سے، اس کی نورانیت سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا، اگرچہ وہ خود عمل نہ کرنے والا ہو۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت نے بے شمار ایسے واقعات ظاہر فرما دیے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ علماء کا مقام کیا ہے۔ دمشق کے اندر
ایک قبرستان ہے، یہ پچھلی صدی کا واقعہ ہے، تقریباً 70-80 سال پہلے کا۔ تو ایک قبرستان ہے، وہاں ایک گورگن قبر کھودنے والا قبر کھودا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک عورت آئی بڑی نیک، اس نے کہا کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور آپ اس کے لیے قبر بنا دیں۔ اس نے قبر کھود دی، چند لوگ جنازے کو لے کر آئے، گورگن نے قبر میں اتر کر خود میت کو اپنے ہاتھوں سے رکھا، لیکن جب قبر کے تختے لگانے لگا اس وقت گورگن اچانک بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ لوگوں نے اٹھایا، گورگن کو الگ لٹایا اور قبر کو صحیح سے بند کیا، اس کے بعد جو ہے قبر بند کر دی۔ 3 یا 4 دن کے بعد وہ عورت پھر آئی اور اس نے گورگن سے کہا کہ میرا ایک دوسرا بیٹا ہے، اس کا بھی انتقال ہو گیا، آپ اس کے لیے بھی قبر بنا دیں۔ اس نے قبر بنائی، لیکن چونکہ پہلے بے ہوش ہوا تھا اور اب کچھ ہمت پیدا ہو گئی تھی، تو اس نے سوچا کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ کیا معاملہ ہے۔ دوسرے بیٹے کو بھی دفن کر دیا۔ قبر سے جب واپس لوگ پلٹے تو گورگن نے انتظامیہ سے کہا کہ اب میں قبر نہیں کھودوں گا، مجھے کسی مدرسے میں داخل کر دیا جائے۔ عمر کافی تھی، 40-45 سال، ایسی عمر میں مدرسے میں جا کر علم دین حاصل کیا، حافظ ہوئے، عالم ہوئے، دمشق کے اندر بڑے محدث بن گئے۔ 80-90 سال عمر ہوئی، بے شمار شاگرد ان کے پیدا ہوئے۔ ان کے انتقال کے بعد کسی نے پوچھا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ایک گورگن مزدور بے پڑھا جاہل آدمی اچانک کیا ہوا کہ 2 قبروں کو دیکھ کر وہ سیدھا مدرسے چلا گیا اور اس نے علم دین حاصل کیا اور پھر دنیا سے بالکل بیگانہ ہو گیا، اتنے شاگرد بنا دیے، کیا معاملہ تھا؟ ان کے بیٹے نے کہا کہ بات دراصل یہ تھی کہ جب پہلے قبر کھودی اور وہ بے ہوش ہوئے تو اس وقت تو پتہ نہیں چلا کہ معاملہ کیا تھا، لیکن جب دوبارہ قبر بنائی گئی دوسرے کے لیے تو معلوم یہ ہوا کہ پہلا بیٹا بھی حافظ عالم تھا اور دوسرا بیٹا بھی حافظ عالم تھا۔ تو پہلی جب قبر بنائی تو قبر کشادہ ہو گئی اور روشن ہو گئی تو یہ بے ہوش ہو گئے۔ جب دوسری قبر بنی تو ان میں کچھ ہمت تھی، انہوں نے سوچا کہ میں دیکھتا ہوں کہ کیا معاملہ ہے۔ گھوڑوں پر بہت سارے افراد آئے اور انہوں نے قبر کو پھولوں سے بھر دیا اور لاش کو اٹھا کر لے گئے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہاں سے نکلے اور کہا کہ مجھے کہیں جانا ہے، کسی عالم سے ملنا ہے، عالم سے سارا واقعہ بتایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ علم کی فضیلت کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو گورگن نے قبر کھودنا چھوڑ دیا اور بڑے عالم بنے۔ اللہ دنیا اور آخرت میں اللہ رب العزت دکھاتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا روز قیامت علماء کی سیاہی یعنی ان کی انک، پین سے نکلی ہوئی انک اور شہداء کا خون تولا جائے گا، اور علماء کی سیاہی یعنی پین سے نکلی ہوئی انک غالب آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ علماء جو لکھ دیں، دینی مسائل ہو یا تفسیر ہو یا حدیث ہو یا کوئی اچھی بات ہو، وہ شہید کے خون سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن معاملہ یہ ہے، میں کسی پر نکیر نہیں کر رہا، بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں سب سے کم حیثیت اگر کسی کی ہے تو عالم کی، مفتی کی، امام کی، مؤذن کی، اللہ معاف کرے، اس لیے کہ ہمارے یہاں دین ہی کی قدر نہیں ہے، ایمان ہی کی قدر نہیں ہے، اس لیے ان کی بھی بے قدری ہو رہی ہے۔ عالم چاہے وہ نبی کے زمانے کا ہو یا آج کا ہو، اس کی زبان میں اور اس کے اعمال میں اثر اللہ نے رکھا ہے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ وہ 10 صحابہ جن کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری اللہ نے عطا فرمائی ان میں سے ایک ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کے ماموں ہیں، اور ابتدائے دور میں آپ نے اسلام قبول کیا۔ نبی کریم علیہ السلام کی صحبت میں رات دن رہ کر دین سیکھا اور قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے دین اور دینی علوم حاصل کیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنے دور خلافت میں کوفہ کا گورنر آپ کو متعین فرما دیا. کوفہ میں آپ گورنر تھے. وہاں سے شکایت آئی کہ سعد بن ابی وقاص نماز صحیح طرح نہیں پڑھاتے. جس شخص نے نبی کریم علیہ السلام سے مکی اور مدنی زندگی میں نماز پڑھنا اور پڑھانا سیکھا ہو، اس کی شکایت لوگوں نے پہنچائی حضرت عمر فاروق کے پاس کہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز صحیح طرح نہیں پڑھاتے اور ان کا فیصلہ بھی درست نہیں ہے. اللہ اکبر. چونکہ حضرت عمر فاروق امیر المومنین تھے اور آپ کو جو فیصلہ لینا تھا آپ نے لیا. سب سے پہلے آپ نے دو آدمی محمد بن مسلمہ اور عبداللہ بن القم، دو صحابہ ہیں، ان کو ان کی تحقیق کے لیے بھیجا کوفہ. کوفہ جانے کے بعد جس مسجد میں انہوں نے نماز پڑھائی ان تمام مساجد میں گئے. وہ ایک ایک آدمی سے پوچھا کہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کیسی پڑھتے ہیں، نماز کیسی پڑھاتے ہیں؟ تو سب نے کہا کہ ہم نے ان میں کوئی کمی خرابی نہیں دیکھی، ہم میں سب سے اچھے ہیں. یہاں تک کہ تمام کوفہ اس کے اطراف میں سب جگہ معلوم کر لیا لیکن ایک شکایت بھی نہیں آئی. پھر راہ چلتے ایک آدمی سے پوچھا، جس جگہ سے شکایت لکھ کر بھیجی گئی تھی وہاں کسی نے شکایت نہیں کی. راستے میں کسی آدمی سے پوچھا ان دونوں نے، تو اس آدمی نے کہا کہ ہاں ان کا انصاف بھی ٹھیک نہیں ہے اور نماز بھی ٹھیک نہیں ہے. تو یہ رپورٹ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ میں فتنے کے ڈر سے انہیں معزول کر رہا ہوں. تو حضرت سعد بن ابی وقاص کو گورنری کے عہدے سے معزول کر دیا گیا. کوئی غلطی نہیں تھی، بلا وجہ کا الزام لگایا گیا اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے. اور ایک آدمی کے کہنے پر حضرت عمر فاروق نے انہیں معزول کر دیا. تو معزول کرنے کے بعد کیا ہوا؟ حضرت سعد بن وقاص نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اس شخص کے لیے بد دعا کی کہ اے اللہ اگر یہ اپنی دنیاوی مفاد کے لیے اور صرف شہرت کے لیے، ناموری کے لیے مجھ پر الزام لگا رہا تھا تو اے اللہ اس کی عمر کو لمبا فرما دے اور اسے تندرستی میں مبتلا فرما اور اسے فتنوں میں مبتلا فرما دے. حضرت نبی کریم علیہ السلام کے ماموں اور 10 صحابہ جن کو دنیا میں خوشخبری سنائی گئی، ان کی امامت پر انگلی اٹھانے والے کے حق میں انہوں نے بددعا کی اور بددعا کا اثر دیکھنے کو ملا. حضرت عمر فاروق بھی اس دنیا سے چلے گئے اور حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے. لیکن اس شخص کی عمر اتنی لمبی ہوئی کہ یہ بھویں اس کے کلوں تک آ گئی، گوشت لٹک کر آنکھوں کو ڈھک لیا اور وہ شخص اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اس کی قبر جھک گئی لیکن اس کو موت نہیں آتی تھی. لوگوں نے دیکھا کہ وہ کوفہ کی جامع مسجد کے باہر تنگ دستی کی وجہ سے بھیک مانگا کرتا تھا اور پھر چلتی ہوئی عورتوں کو چھیڑا کرتا تھا. اللہ نے اسے فتنے میں مبتلا کر دیا. اس زمانے میں کوئی فتنہ ایسا نہیں تھا لیکن اللہ نے مبتلا کیا کہ وہ دوسری عورتوں کو، نامحرم عورتوں کو چھیڑنے لگا. لوگ جب اس کو برا بھلا کہتے، کوڑا مارتے تو وہ کہتا کہ اس بڈھے پر، یعنی یہ میں جو بوڑھا ہو گیا ہوں، اسے حضرت سعد بن ابی وقاص کی بددعا لگی ہے. کسی امام کا، عالم کا اور کسی دینی علم رکھنے والے کا، کسی بزرگ کا دل دکھانے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے. آج بھی ایسے بے شمار واقعات ہیں. اللہ رب العزت نے ہر دور میں دکھایا کہ دیندار لوگوں کو چھیڑنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. ہلاکو خان جس کی دہشت تاریخ میں آج تک محسوس کی جاتی ہے، جب مسلمانوں پر اس نے حملہ کیا، شہر کے شہر ختم کر دی. ایک دن میں 3 اور 5 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا ایک دن میں. ایسی ہوا چلی کہ افغانستان سے لے کر عراق اور ترکی تک مسلمانوں کے شہر کھنڈر بن گئے، اسلامی حکومتیں ختم ہو گئی. ہلاکو خان نے ایک قریے پر حملہ کیا اور وہاں جتنے لوگ تھے ان سب کو جمع کیا اور 3 صفوں میں کھڑا کر دیا
اور اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ تلواریں نکالیں، پہلی صف کا خاتمہ کر دیں۔ تو سپاہیوں نے تلواریں نکالی اور مولی گاجر کی طرح پہلی صف کے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ ان میں ایک عالم دین بھی تھے، عمر رسیدہ آدمی تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ پہلی صف میں قتل عام ہو رہا ہے تو پہلی صف سے نکل کر دوسری صف میں پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے۔ ہلاکو خان دیکھ رہا تھا کہ ایک بوڑھا جو دیکھنے میں مسلمانوں کا عالم نظر آتا ہے، پہلی صف کو چھوڑ کر موت کے ڈر سے دوسری صف میں چلا گیا۔ جب دوسری صف کا نمبر آیا تو یہ بوڑھے عالم تیسری صف میں چلے گئے۔ جب تیسری صف کا نمبر آیا اور عالم پر ایک سپاہی نے تلوار ٹانی تو ہلاکو خان نے کہا کہ رک جاؤ، اس سے ابھی بات کرنی ہے۔ تو عالم کو بلایا اور کہا کہ بتاؤ، پہلی صف میں تم کھڑے ہوئے تھے، جب حملہ ہوا تو دوسری صف میں چلے گئے، کیا فائدہ ہوا؟ 1-2 منٹ کی تاخیر سے تمہیں مار دیا جاتا، لیکن تم نے دوسری صف چھوڑ دی، پھر تیسری صف میں چلے گئے۔ اب تیسری صف کے بعد کوئی صف نہیں، کہیں تم بھاگ نہیں سکتے، نمبر تمہارا آنا تھا، بھلا یہ بے وقوفی کیوں؟ تو عالم نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، جب تک زندگی ہے اللہ نے اور اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دیا، سکھا دیا کہ زندگی کی حفاظت کی جائے، کوشش کی جائے، اس لیے میں بچا۔ مجھے موت کا ڈر نہیں، بلکہ زندگی بچانے کا جو طریقہ نبی نے بتایا ہے میں نے کوشش کی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا اب تو تیسری صف میں ہو، اب آخری نمبر تمہارا ہی ہے، اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ عالم کا ایمان، اس کا علم، اس کی شان ہی الگ ہوتی ہے۔ تو بوڑھے عالم نے کہا کہ لمحے میں اللہ رب العزت کایا پلٹ سکتے ہیں، یہ میرا ایمان ہے۔ تو ہلاکو خان اس وقت ایک نیمبو ہاتھ میں لے کر اس کو ایسے اچھال رہا تھا کہ اچھالتا کیچ کرتا، پھر اچھالتا کیچ کرتا۔ تو اس نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ اب کون بچائے گا؟ عالم نے کہا بچانا اگر اللہ چاہے تو بچا سکتا ہے۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ ہلاکو نے جو نیمبو ایسے اچھالا تو وہ ہاتھ میں نہیں آیا، کیچ نہیں ہوا اور وہ نیچے گرنے لگا۔ تو ہلاکو نے بہت تیزی کے ساتھ جھک کر گھوڑے سے اس نیمبو کو زمین پر گرنے سے پہلے کیچ کیا، لیکن کیا ہوا؟ ایک رکاب سے پاؤں نکل گیا، دوسری رکاب میں تھا، اتنے میں گھوڑا بندکا اور گھوڑے نے دوڑنا شروع کر دیا، اور ایسا دوڑا کہ پتھروں پر اور درختوں کے درمیان سے دوڑتے دوڑتے جب سپاہیوں نے گھوڑے کو قابو کیا تو ہلاکو کے جسم کی ہڈیاں بالکل بوسیدہ ہو چکی تھی اور چہرہ مسخ ہو چکا تھا، ہلاکو خان مر چکا تھا۔ سپاہیوں نے دیکھا کہ ہمارا وہ لیڈر، وہ سپہ سالار جس سے ساری دنیا کانپتی ہے، بدترین موت کا شکار ہو گیا، نہ جانے اس بوڑھے میں کون سی طاقت ہے۔ عالم کو جانے دیا کہ آپ ہمیں معاف کر دیں، ہمیں جانے دیں۔ عالم کا یہ ایمان ہوتا ہے اور عالم کی بات میں اثر ہوتا ہے، اس کے علم کا نور اسے ہر حال میں دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی علماء کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں، بس وہ دین کی بات بتاتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ علماء زندگی کا رخ بدل دیتے ہیں چھوٹی سی بات سے، لیکن شرط ہے اخلاص کے ساتھ ان کی صحبت میں آیا جائے۔ ایک آدمی مزدور تھا، مزدوری کے لیے نکلا، لیکن مالی حالت اتنی خراب تھی اور طبیعت ایسی تھی کہ کچھ کما نہیں سکا، پریشان تھا۔ اس نے حضرت ابراہیم بن ادھم کو دیکھا تو کہا کہ آپ بڑے آسودہ حال ہیں، بڑے خوش ہیں، اور میں کتنا پریشان ہوں، یہ بھلا کہاں کا انصاف ہے؟ دیکھیے جب عالم ہوتا ہے، اللہ کے قریب کوئی ہوتا ہے تو پھر وہ اس ایسی بات کہہ دیتا ہے، زندگی سدھر جاتی ہے۔ تو عالم نے اس مزدور سے کہا، ابراہیم بن ادھم نے اس مزدور سے کہا کہ ایسا کرو، میری زندگی کی جتنی نیکیاں ہیں تم لے لو اور تمہیں جو پریشانی ہے اس کا اجر مجھے دے دو، بات ختم۔ تو اس مزدور کے ذہن میں آیا کہ ابراہیم بن ادھم نے پتہ نہیں کتنوں کی صحبت پائی ہے اور ان کے پاس اتنا علم ہے، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں میری ساری نیکیاں لے لو اور اس پریشانی کے وقت جو اللہ نے تمہیں اجر دیا ہے یا دے گا وہ مجھے دے دو، اس کا مطلب میرا اجر زیادہ ہے۔ تو فوراً دل میں اطمینان پیدا ہو گیا، اس نے کہا کہ میں اپنی پریشانی میں خوش ہوں، مجھے اللہ سے کوئی شکوہ نہیں۔
عالم کی چھوٹی سی بات زندگی کا رخ بدل دیتی ہے۔ ایک لطیفہ ہے کہ ایک عورت جو دینی علم بھی رکھتی تھی، آج کل اللہ معاف کرے ماحول ہی ایسا ہو گیا کہ عورتوں کو دینی علم حاصل ہی نہیں ہے، بہت تھوڑی سی باتیں جانتی۔ ایک عورت جو دینی علوم میں مہارت رکھتی تھی، مسئلے مسائل میں بھی مہارت رکھتی تھی، اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اسلام نے ساس سسر کی خدمت کو لازمی قرار نہیں دیا، اور حکم یہ ہے کہ شوہر الگ مکان دے کر رکھے، لہٰذا میں نہ ساس سسر کی خدمت کروں گی نہ ان کے ساتھ رہوں گی، شریعت کی روشنی میں آپ مجھے الگ مکان دلائیں۔ اب یہ بیچارہ، اس کی مالی حالت ایسی نہیں تھی، اب اگر یہ کہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے تو شریعت میں تو حکم ہی نہیں ہے، جو حکم نہیں اس کو نافذ کیسے کرے؟ اور اگر الگ سے گھر دلائے تو اس کی استطاعت اتنی نہیں ہے کہ 2 گھر کا خرچ چلائے، ماں باپ کا خرچ بھی اٹھائے، بیوی کو الگ سے گھر دے اور اس کا بھی خرچ اٹھائے۔ تو اس نے سوچا کہ کیا کروں، پریشان ہوا، تھوڑی دیر کے لیے باہر نکل گیا۔ اتفاق سے یہ کہ محلے میں ایک امام صاحب تھے، عالم تھے، ان سے سلام دعا رہتی تھی، کچھ دوستی تھی۔ انہوں نے پوچھا بھئی پریشان نظر آ رہے ہو؟ اس نے ساری بات بتائی، حضرت کیا مسئلہ ایسا ہے؟ حضرت نے کہا کہ بھئی مسئلہ تو صحیح ہے، ساس سسر کی خدمت عورت پر بیوی پر لازمی نہیں ہے، وہ اگر چاہے کر سکتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے بھی مجھے پھنسا دیا، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ کان لاؤ، میں بات بتاتا ہوں، عمل کر لو، تمہارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ عالم نے پوائنٹ کی بات بتائی کان میں، تو یہ شخص ہنستا ہوا گھر گیا اور بیوی سے کہا کہ آج کے بعد میں تمہیں نئے گھر میں رکھوں گا، تم اس گھر کی ملکہ بن کر رہنا، کوئی تمہیں ٹیکس کرنے والا نہیں، کوئی تمہیں کچھ کہنے والا نہیں۔ لیکن شریعت کی بات ہوئی ہے، دین پر چلنے کی بات ہوئی ہے، دین نے تمہیں جو حق دیا ہے میں وہ تمہیں تمام کا تمام حق دوں گا، لیکن دین نے مجھے ایک حق یہ بھی دیا ہے کہ میں 1 سے زائد نکاح کر سکتا ہوں، لہٰذا دوسری بیوی کو لاؤں گا، وہ ماں باپ کی خدمت کرے گی، تم الگ مکان میں رہنا۔ تو بیوی نے کہا کہ میں ہاتھ جوڑتی ہوں، معافی مانگتی ہوں، میں ماں باپ کی خدمت بھی کروں گی، اسی گھر میں بھی رہوں گی، آپ کو دوسرا حق استعمال نہ کریں، میں یہ پہلے حق چھوڑ دیتی ہوں۔ علماء کی صحبت دنیا میں بھی انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے، آخرت کا تو فائدہ دے ہے، لیکن سمجھنے کی بات ہے، علماء کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ علماء خدمت سے پیچھے ہیں، نہیں، ہم خدمت لینا نہیں جانتے، علماء کی شان کے مطابق ان کے علم سے ہم فائدہ اٹھانا نہیں چاہتے، ان سے وہ خدمت چاہتے ہیں جس کا اللہ کے رسول نے ان کو مکلف نہیں بنایا۔ مسجد کی صفائی، مدرسے کی صفائی ہم نے اس پر علماء کو لگا دیا ہے، یہ تو سارے محلے کا حق ہے، عالم اگر انجام دے رہا ہے وہ اس کی خوش بختی ہے۔ ایک آدمی تھا، چلا جا رہا تھا، پہاڑ کے نیچے چلا جا رہا تھا، بہت اونچا پہاڑ تھا، اچانک آواز آئی رک جاؤ، تو وہ فوراً رک گیا، تو بہت بڑا پتھر اس جگہ گرا جہاں سے وہ گزرنے والا تھا، جان بچ گئی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے جان بچائی۔ کچھ دنوں کے بعد روڈ پر چلا جا رہا تھا، اچانک پھر آواز سنائی دی کہ رک جاؤ، کہ دوبارہ رک گیا، تو ایک کار وہاں سے گزری، ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے اس کا بچا۔ تو اس نے کہا کہ اللہ مجھ پر بڑا مہربان ہے، بھائی پہلے بھی ایک بار اسی طرح پہاڑ کے نیچے میری جان بچی، آج بھی میری جان بچی، کون ہے مجھے بچانے والا؟ تو آواز آئی اللہ کی طرف سے رحمت کا فرشتہ ہو جو تیری حفاظت کے لیے متعین کیا گیا۔ تو یہ آدمی اپنی بیوی سے بڑا پریشان تھا، بڑا پریشان تھا۔ اس نے کہا کہ جب میں اپنی شادی کے لیے گیا تو اس وقت تم کہاں تھے، اس مصیبت سے مجھے کیوں نہیں بچایا؟ مصیبت ہی سمجھتے ہیں بیوی کو۔ تو اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی سے نکاح کے لیے گیا، اس وقت اس مصیبت سے تم نے کیوں نہیں بچایا؟ تو غیب سے آواز آئی اس وقت بھی بچایا تھا، رکنے کو کہا تھا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ڈی جے کی آواز میں ہماری آواز نہیں آئی۔ بات صحیح ہے، بات صحیح ہے، اللہ نے دنیا اور آخرت میں بچانے والوں کو متعین کر دیا، علماء دنیا اور آخرت کو بچانے والے ہیں، لیکن ہم ان کو سنتے کب ہیں؟ ہم نہیں سنتے، اور جو چیز دل کو بھاتی ہے اس پر چلتے ہیں تو پھر مصیبت تو آئے گی۔
یہ تو ایک مثال تھی، لیکن بات سچ ہے، علماء راضی ہیں کہ دین اور دنیا دونوں بچا لیں تاکہ آخرت کامیاب ہو جائے، لیکن ہم سیکھنے کو ان کے پاس جانے کو تیار نہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا، بچہ تھا، ایک مرتبہ میلے میں میرے والد مجھے لے کر گئے، ہاتھ پکڑا ہوا تھا، انگلی پکڑ کر میں چل رہا تھا، کسی چیز کو دیکھ کر میں رک گیا اور والد کی انگلی چھوڑ دی۔ اب ظاہر سی بات ہے، بھیڑ ہوتی ہے، رش ہوتا ہے، والد آگے نکل گئے، اور شیخ سعدی کہتے ہیں میں بچہ تھا، اب جب میں گم ہو گیا تو رونے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد تلاش کرتے کرتے میرے والد میرے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ میں رو رہا ہوں، تو انہوں نے بڑے پتے کی بات کہی۔ انہوں نے کہا جو بزرگوں کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، اپنے بڑوں سے دور ہو جاتے ہیں اور علماء سے دور ہو جاتے ہیں، پھر وہ روتے ہیں۔ شیخ سعدی کہتے ہیں وہ بات تو بچپن کی تھی، لیکن بات سچی ہے کہ جو لوگ علماء سے دور ہو جاتے ہیں، اہل اللہ سے دور ہو جاتے ہیں اور بزرگوں کی صحبت سے دور ہو جاتے ہیں، پھر دنیاوی مصیبتوں پر دنیا میں بھی روتے ہیں اور آخرت میں تو رونا ہوگا ہی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت۔ اللہ رب العزت نے ایک اصول بنا دیا کہ علماء کی صحبت، ان کے علم سے فائدہ اٹھایا جائے، دنیا بھی کامیاب آخرت بھی۔ اللہ تو بہانے تلاش کرتے ہیں، بہانے تلاش کرتے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ موقع ملنے پر بھی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ ایک دیہاتی نے کسی عالم سے سنا تھا کہ علماء کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، اللہ رب العزت مغفرت فرما دیں گے۔ نقش قدم کا کیا مطلب؟ جو اسلام نے، شریعت نے راستہ بتایا ہے، علماء خود بھی اس پر چلتے ہیں، دوسروں کو بھی اسی پر چلنے کی تلقین کرتے ہیں، تو اس راستے کو اختیار کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیں گے، آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ لیکن وہ جملہ سمجھ نہیں سکا، تو دیہاتی تھا، گاؤں کا آدمی تھا، نقش قدم کو سمجھا کہ جہاں پاؤں رکھتے ہیں نشان رہ جاتا ہے، وہی نقش قدم۔ انتقال ہو گیا، اللہ رب العزت نے سوال کیا کیا لائے ہو؟ کہا کچھ نہیں، خالی ہاتھ۔ کہا کہ پھر تو مغفرت بہت مشکل ہے۔ کہا کہ اللہ ایک مرتبہ ایک عالم سے سنا تھا کہ اگر کسی عالم کے نقش قدم پر چلو تو آخرت کامیاب اور اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے گی۔ تو اللہ نے کہا کہ پھر نقش قدم پر چلے؟ کہا کہ بس زندگی میں ایک موقع ملا، وہ بھی تھوڑا سا۔ کہا کہ کیا؟ کہ ایک عالم ہماری بستی میں آئے تھے، وہ چلے جا رہے تھے، تو جہاں وہ پاؤں رکھتے میں بھی وہیں پاؤں رکھتا تھا، تو زیادہ نہیں، ایک 8-10 قدم چلا، اس سے زیادہ نقش قدم مجھے نہیں مل سکے۔ اللہ نے فرمایا جاؤ، ہم نے تمہیں اسی پر بخش دیا، تمہاری مغفرت۔ بات سمجھنے کی ہے، بات سمجھنے کی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بڑوں کے پاس بیٹھا کرو، بڑوں کے پاس بیٹھا کرو، علماء سے باتیں پوچھا کرو اور حکماء سے میل جول رکھو۔ اللہ، کتنی اچھی بات ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے صاف ارشاد فرما دیا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، آپ فرما دیجئے کیا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ سوال کیا جا رہا ہے سمجھانے کے لیے۔ پھر فرما دیا انما یتذکر اولو الالباب، بس نصیحت تو عقل مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں، جسے عقل ہے وہ حاصل کر لے گا۔ مطلب یہ کہ علماء کی صحبت میں رہے گا، ان سے علم سیکھے گا، دنیا اور آخرت کامیاب بنائے گا، تو ظاہر سی بات ہے دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب۔ دعا فرمائے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔